السلام علیکم۔ آج پنڈ دادن خان میں تحصیل پریس کلب پنڈ دادن خان کے زیر اہتمام ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ایک موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ریلی پاکستان میں پہلی بار پنڈ دادن خان میں شروع کی گئی کیونکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہے اور وہ پاکستان سے تعلق رکھتی ہے، اعصابی سائنسدان ہے، جسے امریکی حکومت نے 2003 میں اغوا کر کے جبراً قانونی طور پر قید کیا ہوا ہے اور اس پر مسلسل امریکہ خفیہ خوفناک ایجنسی CIA کی جانب سے ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے۔ سن 2000 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی ملازمت کی غرض سے امریکہ گئیں اور وہاں کچھ عرصہ انہوں نے کام کیا۔ 2002 میں پاکستان واپس آئیں، مگر بدقسمتی سے پاکستان میں ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے امریکہ ملازمت ڈھونڈنے کے سلسلہ میں دوبارہ دورہ پر گئیں۔ اس دوران میری لینڈ میں ڈاک وصول کرنے کے لیے ڈاک ڈبہ کرائے پر لیا اور 2003 میں کراچی واپس آ گئیں۔ ناظرین، اس دوران FBI نے شک ظاہر کیا کہ یہ ڈاک ڈبہ دراصل القاعدہ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کے لیے کرائے پر لیا گیا تھا۔ امریکی ابلاغ میں عافیہ صدیقی کی بطور دہشت گرد تشہیر شروع کر دی گئی۔ یہ دیکھ کر عافیہ صدیقی کچھ دیر کے لیے کراچی میں روپوش ہو گئیں۔ 30 مارچ 2003 کو اپنے 3 بچوں کے ہمراہ راولپنڈی جانے کے لیے ٹیکسی میں ہوائی اڈہ کی طرف روانہ ہوئیں، مگر راستے میں غائب ہو گئیں۔ بعد میں خبریں آئیں کہ ان کو امریکنز نے اغوا کر لیا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی اور ان کے بڑے بچے کی عمر صرف 4 سال اور سب سے چھوٹے کی 1 ماہ تھی۔ مقامی اخباروں میں عافیہ صدیقی کی گرفتاری کی خبر شائع ہوئی، مگر بعد میں اس وقت کے وزراء نے ان کی گرفتاری یا اغوا سے ناعلمی کا اظہار کر دیا اور ان کی والدہ اور اہل خاندان کو ان وزیروں نے دھمکیاں دینے شروع کر دی۔ ناظرین کرام، پاکستانی اور عالمی اداروں نے پہلے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی گرفتاری یا اغوا کو ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ بعد میں عالمی اداروں نے خیال ظاہر کیا کہ افغانستان میں امریکہ کی جیل بگرام میں قیدی نمبر 650 شاید عافیہ صدیقی ہی ہے، جو وہاں پر بے حد بری حالت میں قید تھی۔ پاکستانی اخبارات میں شور مچنے کے بعد امریکیوں نے اچانک اعلان کیا کہ عافیہ صدیقی کو 27 جولائی 2008 کو افغانستان سے گرفتار کر کے نیو یارک پہنچا دیا گیا ہے تاکہ ان پر دہشت گردی کے حوالے سے مقدمہ چلایا جا سکے، لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں نے امریکی کہانی کو ناقابل یقین قرار دے دیا۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں نے دوران گرفتاری عافیہ کو گولیوں کا نشانہ بنا کر شدید زخمی کر دیا۔ تب امریکی فوجی معالجین نے عافیہ کی طبی حالت کو گلاسکو غشی میزان پر 3 یعنی مرنے کے قریب بتایا۔ تاہم امریکیوں نے الزام لگایا کہ عافیہ نے امریکی فوجی کی بندوق اٹھانے کی کوشش کی تھی، جس پر انہوں نے اس پر گولیاں چلا دی۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا قد صرف 4.5 فٹ تھا۔ وہ ایک دھان پان سی لڑکی تھی۔ کیا وہ اتنی بڑی بندوقیں اٹھا کر امریکی فوجیوں کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ تھوڑا سا پیچھے
دوران اسلام آباد میں عدالت میں ایک درخواست میں الزام لگایا گیا کہ پرویز مشرف دور میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ڈالروں کے عوض امریکیوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا۔ اگست 2009 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بتایا کہ حکومت نے $2 ملین 3 امریکی وکیلوں کو دے گی جو عافیہ صدیقی کے لیے امریکی عدالت میں پیشی کریں گے۔ خیال رہے کہ لاہور کی عدالت عالیہ نے حکومت کو یہ رقم جاری کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ خدشہ تھا کہ رقم خرد برد کر لی جائے گی۔ عدالت میں درخواست گزار نے کہا تھا امریکی عدالت سے انصاف کی کوئی توقع نہیں، اس نے یہ پیسے عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کرنے کے لیے خرچ کیے جائیں۔ دسمبر 2009 میں بالآخر کراچی پولیس نے عافیہ صدیقی اور ان کے بچوں کے 2003 میں اغوا کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا۔ نومبر 2020 میں حافظ سید محمد عبد الرحمن شاہ نے مطالبہ کیا کہ امریکی حکام سے عافیہ صدیقی کو باعزت وطن واپس لایا جائے۔ 23 ستمبر 2010 میں نیو یارک امریکی عدالت نے عافیہ صدیقی کو 86 سال قید کی سزا سنا دی۔ جون 2013 میں امریکی فوجی زندان فورٹ ورتھ میں عافیہ پر حملہ کیا گیا جس سے وہ 2 دن بے ہوش رہیں۔ بالآخر وکیل کی مداخلت پر اسے طبی امداد دی گئی۔ ہم نے جو حوالہ جات لیے ہیں جہاں سے یہ معلومات اخذ کی گئی ہے وہ روزنامہ نیشن میں 6 اگست 2008 کو ایک چھپنے والا آرٹیکل، اس دوران روزنامہ جنگ 10 اگست 2008 میں بلال مشرف نے عافیہ صدیقی کی حوالگی کے عوض امریکہ سے ڈالرز لیے عدالت میں پٹیشن دائر کی۔ دی نیشن نے 14 اگست 2009 کو ایک آرٹیکل لکھا۔ بی بی سی نے 20 اگست 2009 کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی امداد پر قانونی نوٹس کے حوالے سے آرٹیکل لکھا۔ روزنامہ جنگ 14 دسمبر 2009 کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ان کے بچوں کے اغوا کا مقدمہ کراچی میں درج کے حوالے سے رپورٹ شائع ہوئی۔ دی نیوز میں 18 ستمبر 2010 کو ایک رپورٹ شائع ہوئی۔ اسی طرح ہم لوگوں نے یہاں سے گارجین سے 24 نومبر 2009 میں ڈیلیکشن والشن کے حوالے سے جو تحریر لکھی گئی وہ ہم لوگوں نے پڑھ لی اور اس حوالے سے یہ تمام بیانات دیے گئے ہیں۔ ناظرین، عافیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہے، پاکستانیوں کی بہن ہے، اور اس کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا گیا اور ناجائز مقدمے بنا کر پاکستان کی ایک بیٹی کو امریکہ کی عدالتوں میں اور جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، یہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ملک کی حمیت اور غیرت کے لیے ایک تماچا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستانی حکمران پاکستان اور اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں انصاف اور امن قائم کر سکیں اور پاکستان کی بیٹیوں کو تحفظ فراہم کر سکیں۔ اسد بخاری، پی سی نیوز، پرنٹ دادن خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی یہ تقریب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے سلسلہ میں منعقد کی گئی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2003 سے کراچی سے اسے اغوا کیا گیا اور 2007 میں افغانستان میں باضابطہ طور پہ اس کی گرفتاری کا اعلان کیا گیا، اور اس پہ جو ایلیگیشن لگایا گیا وہ یہ تھا کہ یہ القاعدہ کی ایجنٹ ہے اور القاعدہ کی سہولت کار ہے۔ تو جس کی سہولت کاری کا الزام لگا کے ڈاکٹر عافیہ پہ ایف آئی آر درج کی گئی، وہ پاکستان سے گرفتار ہو گیا۔ بتایا گیا
کہ ڈاکٹر عافیہ امریکہ میں اس کے لیے وہاں پہ رہائش کا ارینجمنٹ کر رہی تھی، اس کے لیے وہاں پہ وہ کچھ بموں کا ارینجمنٹ کر رہی تھی، اس کے لیے اس نے وہاں پہ اپنا وہ ایک پوسٹل جو ہے نا وہ ایک خریدا، تو پوسٹ باکس خریدا، تو اس بندے کو بھی غالباً امجد نام تھا یا کیا تھا، اس کو پاکستان سے گرفتار کر لیا گیا۔ اور اب حیرت کی بات ہے کہ جس کی سہولت کاری کے لیے ڈاکٹر عافیہ صدیقہ پہ الزامات لگا کے اس پہ FIR درج کی گئی، اس کو وہ تقریباً 2010 یا 12 میں وہ رہا ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ پہ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ اس نے افغانستان میں امریکن فوجیوں کے ساتھ اس نے اس پہ فائرنگ کی ہے اور وہ بال بچ گئے۔ تو ان الزامات کے تحت ڈاکٹر عافیہ کو گرفتار کیا گیا، کیونکہ وہ ایک سائنٹسٹ تھی، تو اس کو گرفتار کر کے وہاں سے لے جایا گیا۔ اور اب کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کی کسی سے ملاقات نہیں تھی۔ اب پچھلے دنوں ہمارے جماعت اسلامی کے سینیٹر انہوں نے اس سے ملاقات کی اور اس کی بہن نے ملاقات کی۔ وہ 20 سال میں وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکی۔ اس کی والدہ فوت ہوئی، اس کے بارے میں بھی اسے کوئی پتہ نہیں تھا، اس کے گھر میں کیا پوزیشن ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ اور ملاقات بھی جو کرائی گئی ہے اس میں بھی اسے وہاں پہ ایک کمرے میں ایک بہت موٹا شیشہ لگا ہوا تھا، ایک طرف عافیہ صدیقی بیٹھی تھی، دوسری طرف اس کا وکیل، اس کی بہن اور جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق صاحب وہ وہاں پہ بیٹھے تھے۔ تو اس پہ ادھر جیل میں جو بتاتے ہیں کہ قیدیوں سے لڑائی ہوئی ہے، قیدیوں نے اسے مارا ہے، اس کے اگلے 4 دانت بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ظلم کے ضابطے، ظلم کے ضابطے، ظلم کے ضابطے۔ آج تحصیل پریس کلب پنڈدار خان کے دوستوں نے ہمارے صدر ڈاکٹر اختر عرائی کی سربراہی میں ان کی زیر صدارت ہرنپور سے ایک پرامن احتجاجی ریلی موٹر سائیکلوں پہ نکالی گئی۔ ہرنپور سے پنڈ دادر خان، اور چونکہ ہمارے ایک سینئر صحافی یہاں پہ جو ملک اجمل صاحب آج ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، یہی اس ایجنڈے میں پھر اسی میں شامل ہوا کہ یہاں پہ ان کا جو نماز جنازہ بھی ادا کی جائے۔ تو دوستو، ہم یہاں پہ تحصیل پریس کلب کے پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، قرارداد جو پیش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو رہا کیا جائے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ ڈاکٹر عافیہ کو بہت دیر جناب ملک نیر صاحب، سب سے پہلے تحصیل پریس کلب پنڈ دادر خان کی درخواست پر تمام دوستوں کے تشریف لانے پر شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ آج کا جو ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا ہے ہمارے پاکستان کی بیٹی، ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی، جو 30 مارچ 2003 کو اپنے معصوم بچوں کے ساتھ ایئرپورٹ جاتے ہوئے اغوا ہوئی۔ اس اغوا کا جب پتہ چلا تو اس کو میڈیا نے اٹھایا کہ امریکیوں نے اس کو اغوا کر لیا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت کی حکومت اور اس کے وزراء نے نہ صرف ڈاکٹر عافیہ کے خاندان کو ڈرایا اور دھمکایا، بلکہ اس بات کی تردید کی کہ وہ کوئی اغوا نہیں ہوئی اور نہ کہیں گئی ہے، جبکہ امریکہ کی CIA نے اس کو گرفتار کر کے وہاں پر قید کر دیا اور اس کی قید کو چھپائے رکھا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس کو افغانستان سے اغوا کیا ہے، پکڑا ہے، گرفتار کیا ہے، کہ یہ اس نے ہتھیار اٹھائے ہیں امریکی فوجیوں پر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک 4.5 فٹ کی نوجوان لڑکی جو ڈاکٹری کے شعبے سے وابستہ ہے، جو ماہر ہے آپ کے اعصاب کی، وہ کیسے ہتھیار اٹھا سکتی ہے؟ جس نے قلم اٹھانا سیکھا ہو، جس کی جسامت اور جس کا قد بندوق سے بھی چھوٹا ہو، وہ کیسے ہتھیار اٹھا سکتی ہے وہ بھاری؟ تو جو بھونڈے الزامات امریکہ نے لگائے اور پاکستان کی حکومت نے اس پر احتجاج نہ کر کے ان کے جرم میں برابری کا ثبوت دیا، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اور اس کے اغوا کو صرف میڈیا نے اٹھایا،
मीडिया हाईलाइट करता रहा, मीडिया बताता रहा, जिसके नतीजे में हुकूमत के वज़रा ने मीडिया को भी धमकियाँ दी। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की गैरत का सौदा करने वाले पाकिस्तान से कभी मुखलिस नहीं हो सकते। पाकिस्तान की बेटियों के अगवा में सहूलतकार बनने वाले कभी भी इनके मुहाफिज नहीं हो सकते। हम ये चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत 20 साल से नाजायज़ कैद में रहने वाली बेटी को की बाजियाबी के लिए कोशिशें भी करे और वो फौरी तौर पर वो इक़दामात करे, सफारती तौर पर एहतजाज करे और अमेरिका को ये एहसास दिलाए कि 20 साल से पाकिस्तान की एक बेटी को वो कैद करके किस जुर्म में हुआ है, मुलव्वस है। हम आज मीडिया के तवस्सुत से तहसील प्रेस क्लब पिंड दादर खान के प्लेटफार्म से ये एहतजाज करते हैं कि हुकूमत वक्त फौरी तौर पर इसको रिहा कराने में अपना किरदार अदा करे। मैं आप तमाम साथियों के ताउन से ये चाहता हूँ कि ये एहतजाज अब पिंड दादर खान तक महदूद ना रहे, पाकिस्तान के गली गली और कूचे कूचे में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद की जाए। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि दोस्तों ने आपको डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की गिरफ्तारी का पस मंज़र बयान किया है, तो मैं भी उसमें छोटी सी गुजारिश करूँगा कि ये तहसील प्रेस क्लब पिंड दादर खान की एक बड़ी शानदार काविश है कि 20 सालों बाद दोबारा इस मसले को मीडिया के ज़रिए हाईलाइट किया जा रहा है। तो मैं अपनी हुकूमत से भी ये मुतालबा करता हूँ कि वो भी कम अज़ कम अगर कानूनी तौर पर नहीं, अखलाकी तौर पर नहीं, तो इंसानियत बेस पे, जो कि यूरोपीय मुल्क और अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा चैम्पियन बना हुआ है, कम अज़ कम और उन्हीं बुनियादों पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो कि एक खातून है और मजलूम खातून है, उसको कम अज़ कम रिहा करे। क्योंकि पाकिस्तान के पास इस तरह कई मिसालें मौजूद हैं जब यहाँ पर यूरोपीय ममालिक के बाशिंदों ने कोई भी वायलेशन की बल्कि कत्लेआम किया। रेमंड डेविस ने लाहौर में फैमिली को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था, लेकिन उसकी हुकूमत ने हमारी हुकूमतों को मजबूर किया और लवाकिन को कसास दे के वो अपने बंदे को वापस ले गए। इसी तरह की कोशिश कम अज़ कम हुकूमती सतह पर होनी चाहिए कि वो इंसानी बुनियादों पर कौम की इस बेटी को कौम की इस बेटी को वापस ले आए और उसकी फैमिली के साथ उसको बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने पर का मौका फराहम करे। मैं तहसील प्रेस क्लब की तरफ से हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि फिलफौर इसको सफारती सतह पर उठाया जाए, इंसानी मसले की बुनियाद पर हुकूमतों के लेवल पर इसको बुनियाद बनाकर अमेरिका से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का पुरजोर मुतालबा किया जाए। तहसील प्रेस क्लब इंशाअल्लाह इस आवाज़ को भरपूर और मौसर उजागर करता रहेगा। तमाम दोस्तों का बहुत हज़ारों मील दूर से एक लड़की के ख़त पर जो है वो उसकी रिहाई के लिए आ गया था। हम जो कम अज़ कम इतने ज़्यादा 3 अरब मुसलमान दुनिया में हैं, कोई भी एक खड़ा हो जाए इंशाअल्लाह उस बेटी के लिए। वो किसी मसीहा की तलाश में, मसीहा के इंतज़ार में बिलक बिलक कर मर रही है। ये हमारी गैरत का तकाजा है कि हम चुप करके बैठे हैं। हमें चाहिए कि तहसील प्रेस क्लब की इस आवाज़ को अपनी आवाज़ बना के अपना इसको ट्रेंड बनाएं, सोशल मीडिया पर चलाएं, ताकि हुकूमत से पाकिस्तान घूमने टेकने पर मजबूर हो जाए, अमेरिका से सीधी सीधी बात करें। क्या आप इस मामले में हमारे साथ हैं? इसको अपना मामला समझकर जो है ना चलाएं। ये हमारा नहीं है। तहसील प्रेस क्लब ने तो छोटी सी ये काविश की है, इस तहरीक को मूवमेंट को शुरू किया है। ये काम आप सब लोगों का है। हम तो थोड़े लोग हैं, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। आप भी अपना दीनी फरीज़ा, कौमी फरीज़ा समझकर, इखलाकी फरीज़ा समझकर इसे करें। थैंक यू वेरी मच।